بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو ایک بڑے ہی نامی گرامی بزرگ گزرے ہیں جن کا ذکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں پڑھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے، اور ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، ان پہلو میں سے ایک چھوٹا سا پہلو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، آپ کو بتلایا جائے۔ بزرگوں کا نام ہے حضرت عثمان خیر آبادی۔ یہ اتنے اللہ کے ولی بزرگ تھے کہ ان کا کام یہ تھا کہ یہ سبزیاں اگاتے تھے، سبزیاں اگا کر ان کو پکا کر بازار میں جا کر سیل کیا کرتے تھے۔ مطلب جو لوگ کھانا کھانا چاہتے تھے ان کو سالن دیتے، اور ایک جو روٹی کھانا چاہتا ساتھ روٹی بھی دیتے۔ اس حساب سے ان کا کام ریسٹورنٹ کا تھا، یعنی ہوٹلنگ کا تھا۔ آج کل کے تو ہوٹل باقاعدہ ایک جگہ پہ ہوٹل بنایا جاتا ہے، اس میں ساری چیزیں رکھ کر لوگ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں، لیکن اس وقت دور ذرا اور طرح کا تھا کہ حضرت عثمان خیر آبادی سالن گھر میں بناتے، روٹیاں گھر میں پکاتے، اور پھر ایک ریڑھی پہ لاد کر بازاروں میں گھوم پھر کر بیچا کرتے۔ تو ایک دفعہ وہ ایک چوراہے میں کھڑے تھے، اپنا سالن رکھ کر، اپنی ریڑھی پہ روٹیاں رکھ کر۔ ایک شخص آیا تو اس شخص نے ان کو کھوٹا سکہ دیا اور کہا کہ مجھے تھوڑا سا سالن اور روٹی دے دیں۔ اب انہوں نے دیکھا بڑے غور سے، لیکن وہ سکہ واپس نہیں کیا، اس کو رکھ لیا اور اس کو کھانا دے دیا۔ اب اس شخص نے ان کے بارے میں یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ حضرت عثمان خیر آبادی کے بارے میں لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں، ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے عقل بوجھ رکھنے والے ہیں، لیکن ایک بات ان کی ہے کہ ان کو کھوٹے اور کھرے کی پہچان نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم یہ بات کس طرح کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اس طرح میں کھوٹا سکہ لے کر گیا ہوں، انہوں نے لے لیا اور انہوں نے بڑی تسلی سے دیکھ کر کہا کہ تمہارا سکہ صحیح ہے، اور رکھ کے مجھے کھانا دے دیا۔ اب لوگوں نے اس کی بات کی تسلی کے لیے یا تصدیق کرنے کے لیے چند لوگوں نے اسی طرح کھوٹے سکے لیے، ان کے پاس گئے، جا کے دیا کہ بھئی یہ سکے لے لیں اور ہمیں کھانا دے دیں۔ وہ جو بھی دیتا وہ لے لیتے اور ان کو کھانا دے دیتے۔ کسی کو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا سکہ ٹھیک نہیں ہے یا کھوٹا ہے۔ اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہونا شروع ہو گئی کہ حضرت عثمان خیر آبادی جو ہیں ان کو کھوٹے اور کھرے کی پہچان نہیں ہے۔ اب لوگ اکثر ان کے پاس زیادہ تر کھوٹے سکے لے کر جاتے اور کھانا لے کر کھا کے اپنے ہی من میں خوش ہو کر، مسکرا کر، اپنے آپ کو بڑا تیس مار خان سمجھ کر وہاں سے نکل آتے، یہ سوچتے کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے کھوٹے سکے جو ہیں وہ عثمان خیر آبادی کو دے کر کھانا لے آئے ہیں۔ یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ان کو کھوٹے کھرے کی پہچان نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے، لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ جب ان کا وقت آخرت آیا، یعنی کہ نزدیک آ گیا ان کا موت کا وقت، تو وہ ان کے پاس ایک بڑا ہی پرانا ملازم تھا، اس سے کہا کہ مجھے وضو کے لیے پانی لا کر دو، اور وضو کے لیے پانی اس نے لا کر دیا۔ انہوں نے وضو کیا اور پھر جائے نماز پر بیٹھے اور بیٹھ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، ساری زندگی میں نے لوگوں کی خدمت میں گزاری ہے، اور پھر کچھ عرصہ لوگ مجھے کھوٹے سکے آ کر دیتے رہے، یہ تو بھی جانتا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ کھوٹے ہیں، لیکن میں نے ان کو کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے سکے کھوٹے ہیں، کہ ان کو شرمندگی نہ ہو اور وہ اپنا پیٹ بھر لیں۔ آج میں بھی اپنی زندگی کے اعمال کھوٹے سکوں کی طرح لے کر تمہارے پاس آ رہا ہوں، تو مولا میرے ان کھوٹے سکوں کو کھرے سکوں میں تبدیل کر کے مجھے قبول کر لینا۔ میرے اعمال کا حساب مجھ سے کبھی نہ پوچھنا، کیونکہ میں نے تیری رایا میں تیرے لوگوں سے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے سکے کھوٹے ہیں یا تمہیں کھانا نہیں دوں گا۔ تو اس سٹوری سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے
اس کہانی میں ہمیں موٹیویشن یہ ملتی ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جنہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، یا ہم ان کو پھدو لگا رہے ہوتے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی عقل ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن سوچا اگر جائے تو ممکن ہے ان کو پتہ ہو، صرف اس وجہ سے خاموش ہوتے ہیں کہ وہ اللہ پہ انہوں نے اپنا معاملہ چھوڑا ہوتا ہے۔ ان کے ذہن دل و دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ کرے گا، تو ہم اس کا بدلہ اللہ سے لے لیں گے، بے شک یہ بندہ ہمیں نہ دے، ہمیں اس بندے سے کچھ چاہیے بھی نہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر ہماری زندگیوں میں ہے، ہم اگر کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، کسی کو چیٹ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، تو یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جو سب سے زیادہ سادہ بولا سا اور بالکل درویش سا انسان ہوتا ہے نا، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا اور بہت تیز ہوتا ہے۔ صرف اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہوتی ہے ان لوگوں کو جو چیٹ کرتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں، جو چکر کرتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر میرے جو یہ لوگ ہیں ان کی حد کیا ہے، یہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اور ہم اپنی زندگیوں میں کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو باز آ جائیں۔ کیوں؟ کہ وقت آخرت میں ہم سے جو ہمارے ان چکروں فراڈوں کا یا ان چیزوں کا جب پوچھا جائے گا نا، تو اس کا جواب ہم کبھی نہیں دے سکیں گے۔ سٹوری میں جو موٹیویشن تھی، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم۔